نماز میں نیت کی شرعی حیثیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا ارادہ، اور نیت ویسے ہی بہت زیادہ اہم ہے، نماز ہو یا نماز کے سوا کوئی اور کام ہو، ہر کام سے پہلے، اچھے کام سے پہلے نیت ویسے بھی کرنی ہی چاہیے۔ نیت کی بنا پر مباح کام بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو صرف جائز ہے، یعنی اس کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ ثواب اور عقاب جو ہے وہ دونوں اس پہ مرتب نہیں ہوتے، اسے مباح کہا جاتا ہے۔ کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی کرنے پر گناہ بھی نہیں ہے اور کرنے پہ ثواب بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نہ کرنے پہ بھی ثواب بھی نہیں ہے اور نہ کرنے پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم کوئی جائز چیز کھائیں پئیں، جائز چیز کا استعمال کرنا ہمارا کھانے پینے میں، یا جائز ایسی بات کرنا جو ثواب والی بات نہ ہو، اور دیگر امور جو ہے جن کا تعلق ہماری عادات کے ساتھ ہے، تو یہ مباح کہلاتے ہیں۔ لیکن نیت اتنی اہم ہے، نیت کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اگر ہم اس کے اندر ثواب کی نیت کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت کر لیں، اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لیں، تبلیغ دین پر، علم دین کی ترویج و اشاعت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لیں، یعنی کوئی بھی ایسی نیت اگر ہم اس مباح کام کے اندر کر لیں جس کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، چاہے براہ راست ہو چاہے جو ہے وہ بالواسطہ ہو، انڈائریکٹ ہو یا ڈائریکٹ ہو، اگر اللہ کی رضا کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے تو وہ مباح کام بھی مستحب ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ کرنے پہ بھی بندے کو ثواب ملتا ہے۔ تو وہ کھانا جو عام حالات میں کھانا ہے، اگر اس کھانے کے دوران آدمی جائز اور حلال کھانا کھاتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ یہ کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے بدن میں قوت آئے تاکہ اللہ کی عبادت میں دل جمعی کے ساتھ کر سکوں، میرے اندر قوت آئے تاکہ میں اللہ کے دین کی خدمت دل جمعی کے ساتھ کر سکوں، ترویج و اشاعت دین کی کر سکوں، خلق خدا کے کام آ سکوں، اگر اس طرح کی کوئی بندہ نیت کر لیتا ہے تو اب اس کا یہ کھانا کھانا بھی مستحب ہو جائے گا، اس پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ یعنی یہ جو کھانا کھانے کا عمل ہے جس کا تعلق خالصاً معاملات کے ساتھ ہے، اس کا عبادت سے ویسے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اب اس کا یہ کام جو ویسے تو اپنی ایک وہ خواہش پوری کر رہا ہے نفسانی، لیکن چونکہ نیت اچھی کر لی ہے تو اس اچھی نیت کی بنا پر اس کا یہ کام بھی اب عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بریک سے قبل ہمیں حضرت نماز میں نیت کی شرعی حیثیت اور کس وقت کی جائے اس تعلق سے سمجھا رہے تھے۔ جی حضرت۔ نیت کی ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اگر مباح کام سے پہلے بھی بندہ نیت کر لے تو وہ بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے، مستحب ہو جاتا ہے۔ تو جو عبادات ہیں وہ تو سبحان اللہ ویسے ہی۔ تو یہ نیت رکھنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے کہ بندے کی توجہ اللہ پر رہے، اپنے خالق پر رہے، اپنے مالک و مولا پہ رہے، بندہ اپنے مالک و مولا سے غافل نہ ہو۔ تو لہذا اس جو نیت کی روح ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، یعنی ایسا تو نہیں کہ ہم جو اس کی ظاہری رسم ہے وہ رسم تو ہم ادا کریں، لیکن جو اس کے پیچھے اس کی اصل روح ہے، وہ جو اصل سپرٹ ہے، اس روح سے، اس سپرٹ اور سول سے ہم دور رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا بندہ مومن کو، جو مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اپنے ہر کام سے پہلے جو ہے اسے جج کرنا چاہیے، اپنا خود احتساب کرنا چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کے پیچھے میری کیا نیت ہے، اور اگر یہ کام میری نیت اچھی نہیں ہے تو میں نیت اچھی کر لوں، چھوڑ دوں اس کو، یا نیت اچھی کر لوں۔ پھر یہ نیک کام جو ہے، نیک کام کے اندر بھی نیت، اس کے اندر ایک سے زائد نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، جتنی زیادہ نیتیں اچھی ہوں گی اس پہ اتنا ہی زیادہ اجر کا ترتب ہوگا۔ اور نماز سے پہلے تو نیت خیر ویسے ہی ضروری ہے، شرط ہے، فرض ہے، اگر نماز سے پہلے کوئی نیت نہیں کرے گا نماز سرے سے ہوگی نہیں، شروع ہی نہیں ہوگی۔ لیکن نیت کا مطلب دل کا ارادہ ہے، زبان سے الفاظ کہنے ضروری نہیں، دل میں کسی نے ارادہ کر لیا نماز کا، اللہ کی خاطر نماز پڑھنے کا، اس وقت کی اور تعین کر دی تو نماز جو ہے صورت میں ہو جاتی ہے۔ لیکن زبان سے اگر کوئی الفاظ کہہ لے تو زبان سے الفاظ کہہ لینا بھی مستحب ہے۔ فی نفسی زبان سے الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں، دل کے اندر ارادہ پکا ہونا چاہیے، لیکن زبان سے بھی کہہ دے تو اچھی بات ہے۔ لیکن جب زبان سے کہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ پھر ماضی کا صیغہ استعمال کرے، پاسٹ ٹینس استعمال کرے، عربی میں نویتو اور اردو میں نیت کی میں نے، نیت کی کے الفاظ استعمال کرے بجائے مضارع کے۔ مضارع یعنی پریزنٹ یا فیوچر کا صیغہ استعمال کرنے کے بجائے پاسٹ ٹینس یوز کرے۔